نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وشاورهم في الأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن صدق الله العظيم۔ انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے ہیں اور بہت سارے معاملات انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کو کسی صاحب رائے، بڑے یا مخلص انسان کے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تو وشاور لہم فی الامر مشورے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور جیسے حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ تو انسان کو بہت سارے امور میں، بہت سارے معاملات میں مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملات میں اور امور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ علیہ السلام مشورہ لیتے تھے، اور آپ کے بھی علم میں ہے، خاص طور پر جو حدیث پڑھنے والے طلبہ ہے، کہ جب حضور علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لے گئے لیکن اہل مکہ نے آپ کو روکا، آپ کو واپس کیا، صلح کی شرائط طے ہوئی کہ اگلے سال آپ عمرہ کرنے تشریف لائیں گے، تو صحابہ اکرام کو فطری طور پر ایک دلی صدمہ ہوا، یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام نے حکم دیا ان کو حلق کا، سر منڈانے کا، تو حدیث میں جو طلبہ حدیث کے ہیں وہ پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات اور امور ایسے ہیں جس میں آپ علیہ السلام باقاعدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ لیتے تھے۔ تو دنیا میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو بڑوں کے مشورے پر چلتا ہے، جو بغیر مشورے کے چلتا ہے یا مشورے کے اہل شخص سے مشورہ نہیں کرتا، وہ شخص ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا ہے دنیا میں۔ تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا اگر ہم اپنے معاملات میں اہتمام کر لیں، اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو ہم لے آئیں، تو پریشانی کا یا ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے استخارہ، ایک ہے استشارہ۔ استخارہ کے معنی ہے طلب خیر، اللہ پاک سے خیر طلب کرنا، اور دوسرا ہے استشارہ یعنی مشورہ طلب کرنا۔ تو استخارہ گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ پاک سے مشورہ ہے، خیر طلب کرنا ہے، اور مشورہ یہ ہے کہ آپ یعنی اپنے بڑوں سے یا بزرگوں سے یا صاحب رائے سے مشورہ طلب کر لیں۔
تو مشورے سے متعلق بس چند معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ مشورے کا اہتمام یہ ضروری ہے، اور جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورے کا حکم ہے۔ تو ہم اور آپ جو فہم میں بھی ناقص ہے، عقل میں بھی ناقص ہے، ہمیں تو بطریق اولیٰ مشورے کی ضرورت ہے، اور ہم اور آپ طلبہ ہیں، طلبہ کی جماعت ہے، تو بہت سارے امور دیکھیے، صرف ہم شاید یہ آپ حضرات سوچ رہے ہیں کہ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، یہ ہم طلبہ کے لیے بات نہیں ہے۔ میں عرض ہی آپ طلبہ ساتھیوں سے کر رہا ہوں، میرے مخاطب ہی طلبہ ہیں اس وقت، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں، اس میں ہم طلبہ کو بھی مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ طلبہ کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اپنے امور میں مشاورت کا، مشورے کا۔ لیکن مشورہ کس سے لیا جائے؟ تو چند دیکھیں باتیں ایسی ہیں، چند شرطیں ہیں کہ وہ مشیر میں ہونا ضروری ہے۔ اب ظاہری بات ہے، انسان ہر ایک سے تو مشورہ نہیں کرے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بلکہ مشورے کے لیے کچھ اہلیت بھی ہونا چاہیے کہ آپ کس سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ مشورہ کس سے کر رہے ہیں۔ اب اگر ہر ایک سے انسان مشورہ لینے لگے تو اس میں یہ قوی امکان ہے کہ مشورے کا اہل نہ ہو سامنے والا، نہ اہل سے مشورہ کر لیا، اس نے غلط مشورہ دے دیا اور اس کے مشورے پر عمل کر کے مجھے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پھر طالب علم کا مشورہ زیادہ حساس ہے کہ اس کے علمی امور کا، معاملات کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے۔ کسی نے خدا نخواستہ اگر غلط مشورہ دے دیا، غلط راستے پر لگا دیا، تو آپ کو معلوم ہے غلط سمت میں سفر کرنے کا کیا انجام ہوگا۔ تو دیکھیں چند باتیں ہیں کہ انسان دیکھ لے کہ میں جس سے مشورہ لے رہا ہوں اس میں مطلوبہ صفات موجود ہیں یا موجود نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس میں سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مشورہ دینے والا ہے وہ اس کا اہل ہو، مشورہ دینے والا مشورے کا اہل ہو۔ مثال کے طور پہ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف ہے، تو میں مشورہ یہاں کے کسی طالب علم سے لوں گا یا ڈاکٹر سے لوں گا؟ ظاہری بات ہے جو اس چیز کا ماہر ہوگا، اس فن کا ماہر ہوگا، میں اس کے پاس جاؤں گا کہ بھئی یہ مجھے کیفیت محسوس ہو رہی، طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی ہے یا فلاں بیماری ہے۔ وہ چونکہ طب پڑھ چکا ہے، وہ اس میدان کا آدمی ہے، وہ مجھے ٹھیک مشورہ دے گا۔ تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مشورے کے لیے کوئی بھی شخص انجینئر کے پاس نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو اپنا مکان بنانا ہے، مکان کا نقشہ بنانا ہے، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ ہسپتال آیا ہو، ڈاکٹر سے کہیں کہ بھئی مجھے ذرا میرے مکان کا نقشہ بنا کر دے دے، تو لوگ اس پر ہنسیں گے کہ یہ اس کا ذہنی توازن شاید ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں وہ یقیناً اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، وہ کوئی ان پڑھ شخص نہیں ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، اس نے ڈاکٹریٹ پڑھی ہے، لیکن مکان کا نقشہ بنانا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس کے میدان کا کام نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسی طرح اگر کوئی دینی امور میں مشورہ کرنا چاہے یا اگر کوئی طالب علم اپنے تعلیمی امور میں مشورہ کرنا چاہیں تو اس کا مشورہ ایسے آدمی سے نہیں ہوگا جس کا اس میدان سے کوئی واسطہ نہیں ہے یا جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان مشورہ کرے تو سب سے پہلی چیز تو ہے ہی اہلیت، کہ جس معاملے کے متعلق آپ مشورہ لے رہے ہیں اس کو اس چیز کا کچھ علم بھی ہے یا نہیں ہے، وہ اس معاملے کے اونچ نیچ سے واقف بھی ہے یا نہیں ہے۔
بعض دفعہ ہم طالب علم کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے مشورہ لے لیا تھا، فلاں دوست سے مشورہ لیا تھا، چاہے اس کی اپنی حالت کیسی ہی ہو، علمی سطح یا علمی لیول کوئی بھی ہو، لیکن بس یہ نہیں دیکھنا کہ مشورے کا اہل ہے یا مشورے کا اہل نہیں ہے، وہ اس میدان کا آدمی ہے یا وہ اس میدان کا آدمی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے میں نے عرض کی وہ ہے مشورے کی اہلیت ہونا، مشورے کا اہل ہونا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ جس معاملے سے متعلق اس کو اپنا مشیر بنا رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں، اس کو اس کی سمجھ بوجھ بھی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہم سب طلبہ ہیں، ہمارا اگر مشورہ تعلیمی امور سے متعلق ہے اور یقیناً ایک طالب علم کا مشورہ اسی سے متعلق ہوگا، اور چیزوں سے تو ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ تاجر اپنا مشورہ کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ جس کو اس تجارت میں جانا ہے، اس لائن میں جانا ہے، وہ اس سے متعلق پوچھے گا، تاجروں سے، ماہرین سے، یا اگر کوئی شرعی پہلو ہے تو مفتیان سے، علماء سے پوچھے گا۔ تو اسی طریقے سے جو طالب علم ہے وہ اپنے اساتذہ سے پوچھے گا، علماء سے پوچھے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری چیز علماء نے لکھی ہے، مشورہ لیا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ اس مشورے میں دیانتدار ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا نخواستہ اگر دیانتدار نہیں ہوا، خائن ہوا، تو اس سے بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بالفاظ دیگر خیر خواہ۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ تو مشورے میں یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے، آپ جس سے مشورہ لے رہے ہیں وہ امانت دار ہیں یا نہیں ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے یا نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر بدخواہ سے مشورہ لیا یا خائن سے مشورہ لیا، وہ ہمیشہ غلط مشورہ دے گا، وہ آپ کی کشتی ڈبو دے گا۔ اس کے مشورے پر چلے تو پھر انسان کی تباہی میں کوئی کسر نہیں رہتا۔ تو ہمیشہ اس میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اپنے مخلص سے مشورہ لیا جائے۔ اور انسان اچھی طرح سمجھتا ہے والدین سے بڑھ کر کون مخلص ہو سکتا ہے، اساتذہ سے بڑھ کر کون مخلص ہو سکتا ہے، شیخ سے بڑھ کر کون مخلص ہو سکتا ہے۔ یا آپ دیکھ لیں انسان اپنے متعلقین میں، دوستوں میں، اگر کوئی مخلص ہے، دیندار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، تو ایسے شخص کو مشیر بنائیں۔ تو دیانتدار ہونا میں نے عرض کیا یہ بہت ضروری ہے کہ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں وہ اس مشورے میں دیانتدار ہو، آپ کے ساتھ مخلص ہو، آپ کو غلط مشورہ نہیں دے۔ عام آدمی ہے، اگر عام آدمی کوئی اور مشورہ لے رہا ہے، جیسے اپنے بچوں کے رشتے کے لیے مشورہ کرنا ہے اور میں اس سے کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھ سے حسد کرنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، بدخواہ ہے، اس کے باوجود میں اس کو اپنا مشیر بناؤں تو میں اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوں، میرے نقصان کا ذمہ دار تو کوئی اور نہیں ہے۔ تو میں دیکھ لوں کہ بھئی میرا خیر خواہ کون ہے، اور ہر انسان اچھی طرح اس کو سمجھتا ہے، ہر انسان کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، فہم دی ہے، بہت ساری چیزوں سے انسان کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے یا بدخواہ ہے۔ تو اس کے لیے ایسے شخص کا انتخاب جو آپ کا خیر خواہ ہو، آپ کے ساتھ مخلص ہو، دیانتدار ہو۔ تیسری صفت جس سے آپ مشورہ لیں، یہ اہتمام ہو کہ وہ شخص رازدار ہو۔ بہت ساری چیزیں نجی مشورے ہوتے ہیں، نجی معاملات ہوتے ہیں، ہر ایک سے انسان نہیں شیئر کرتا، ہر ایک سے تبادلہ خیال نہیں کرتا، وہ مشورہ ہر ایک سے کرنے کا نہیں ہوتا۔ تو آپ جس سے مشورہ کر رہے ہیں، اگر وہ ہے اس مشورہ دینے کا بڑا ماہر، وہ اس فیلڈ کا آدمی ہے، لیکن اس میں امانت، اس میں رازداری کی صفت نہیں ہے، پیٹ کا ہلکا ہے، تو کیا ہوگا، وہ آپ کے اس راز کو ہر ایک کو بتائے گا۔ فلاں آیا تھا اور اس نے مجھ سے مشورہ کیا، اس نے یہ بات کی۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے نجی معاملات ہوتے ہیں، رازداری کے معاملات ہوتے ہیں، انسان نہیں چاہتا کہ یہ باتیں باہر پتہ چلے یا غیر متعلقہ افراد کو پتہ چلے، کسی اور کو چلے۔
میں نے ایک شخص پر اعتماد کیا اور اعتماد بھروسہ کر کے میں نے اس سے رازداری میں مشورہ کیا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے میرے اعتماد کو توڑ دیا۔ کل پتہ چلا کہ فلاں کو بھی پتہ چل گیا ہے، فلاں کو بھی چل گیا ہے، فلاں کو بھی، وہ ہر ایک کو بتاتا پھر رہا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ آیا تھا میرے پاس، اس نے مشورہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی جو ہے بدترین خیانت ہے۔ تو جو مشورہ کرنے والا تھا اس کو تو بجائے فائدے کے نقصان ہوا، لینے کے بجائے دینے پڑ گئے۔ تو اس بات کا اہتمام ہو کہ وہ رازداری والا ہو، اور اگر خود ہم سے کوئی مشورہ کرے تو یاد رکھیں اس میں اس چیز کا اہتمام رکھیں۔ بعض دفعہ اگر کوئی غلطی سے بیچارہ آ کے مشورہ کر لیتا ہے، یہ اس کا جرم بن جاتا ہے۔ اب ڈھنڈورا پیٹ دیا، فلاں آیا تھا مجھ سے یہ مشورہ کیا، فلاں نے یہ مشورہ کیا ہے اور جو ہے اس طرح ہوا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بیچارہ صرف مجھ پر اعتماد کر کے آیا، وہ اس بات کو راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے ہر ایک کو اطلاع دینی شروع کر دی۔ تو ایسے شخص سے مشورہ کرنے میں بھی انسان شدید نقصان اٹھا لیتا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے، اس سے مشورہ کیا جائے جو غلط مشورہ نہیں دے، آپ کو مشورہ صحیح دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہے نا کہ مشورہ دے سکتا تھا لیکن اس نے صحیح مشورہ نہیں دیا، تو آپ کو اس پر یہ یقین اور اعتماد ہو کہ اس میں ساری صفات جہاں ہوں گی، یہ صفت بھی ہوں گی کہ وہ صحیح مشورہ دینے والے، وہ کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتا، غلط گائیڈنس نہیں کرتا، غلط رہنمائی نہیں کرتا کسی کی۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں نا، کوئی مشورے کے لیے آ گیا، اب مجھے پتہ ہے مشورہ، اس کے فائدے کا مشورہ یہ ہے اور اس کے نقصان والا مشورہ یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے معلوم ہے، دونوں صورتیں معلوم ہے، یہ مشورہ دوں گا تو یہ صحیح ہے، یہ اس میں اس کا فائدہ ہے، یہ مشورہ دوں گا اس میں اس کا نقصان ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کے اس کو دوسرا مشورہ دیا جس میں اس کا نقصان تھا۔ سمجھ مجھ میں تھی، فہم بھی تھا، میں سمجھتا بھی تھا معاملات کو، میں نے رازداری بھی رکھی، سب رکھا، لیکن مشورہ میں نے جان بوجھ کے غلط دے دیا۔ تو غلط مشورہ اگر دے دیا، ظاہری بات ہے اس میں اس کو نقصان ہوگا۔ یا بعض دفعہ انسان دیکھتا ہے کہ میں اگر یہ مشورہ دوں، یہ اس پر عمل کرے گا تو یہ ترقی کر لے گا، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کاروبار کے معاملات ہوتے ہیں، تجارت کے ہیں، رشتوں کے ہیں، اور بہت سارے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا میں اپنے بچے کو کہاں داخل کروں؟ مثال دے رہا ہوں، میں نے مشورہ کیا کسی سے، اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے، دونوں اداروں کی کیفیت، یا 4-5 ادارے میرے سامنے تھے، تو میں نے اس کو مشورہ دے سکتا تھا بھئی آپ اچھے اسکول میں داخل کرائیں، اسکولوں سے متعلق مشورہ کیا، یونیورسٹیوں سے متعلق، مدرسے سے متعلق، کسی بھی تعلیمی ادارے سے متعلق۔ میں نے سوچا بھئی یہ اچھے ادارے کا مشورہ دوں گا، اس کا بچہ اچھا پڑھ لے گا، وہ ترقی کر لے گا، شاید وہ میرے بچوں سے بھی آگے نکل جائے، میں کیوں ایسا مشورہ دوں؟ میں نے کہا بھئی آپ ایسا نہیں کریں، آپ یہاں داخل کر دیں فلاں جگہ۔ تو میں نے غلط مشورہ دے دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہید شاید بہت طویل ہو گئی، بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات بھی ہمیشہ مشورے کا اہتمام رکھیں۔ مشورہ کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں رہتا۔ میں نے عرض کیا نا، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کا اہتمام فرمایا، صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے لکھا کہ دیکھو ہمیشہ مشورے کا اہتمام کرنا، جب تک تمہارے ضابطے کے بڑے موجود ہیں، بڑے یعنی جو تم سے بڑے ہیں، تمہارے اساتذہ یا شیوخ ہیں یا عمر میں بڑے ہیں، تو جب تک ضابطے کے بڑے موجود ہیں ہمیشہ ان سے مشورہ کرنا، اور اگر کوئی بڑا نہیں رہے تم سے، سب کا انتقال ہو جائے، دنیا سے چلے جائیں، پھر جو تمہارے ہم عمر ہے، برابر کے ہیں، ان سے مشورے کا اہتمام کرنا۔ اور فرمایا اگر وہ بھی نہ رہے تو پھر اپنے چھوٹوں سے مشورے کا اہتمام کرنا، لیکن مشورے کا اہتمام ضرور کرنا۔ دیکھیے چھوٹوں سے مشورے میں بھی عار نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔
یہ عمر میں آپ سے بڑے تھے، آپ کے چچا تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ویسے ہی ان سے پوچھا کہ چچا جان آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ بڑے آپ ہیں، عمر میری زیادہ ہے. بڑے تو آپ ہیں، عمر میری زیادہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ سامنے والا شاید عمر میں آپ سے کم ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے وہ فہم میں زیادہ ہو سکتا ہے وہ علم میں زیادہ ہو سکتا ہے وہ سمجھ میں زیادہ ہو. تو مجھے اس سے مشورے میں کوئی عار نہیں محسوس کرنا چاہیے. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ چھوٹوں سے بھی مشورہ کر لیا کرو اگر برابر کے بھی نہ ہوں. معلوم ہوا کہ مشورہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ہم طلبہ اس معاملے میں بھی یا تو بالکل جو ہے خود کفیل ہیں، سرے سے اس چیز کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے. بس جو دل میں ہے میں صحیح جا رہا ہوں، بس میری سمت صحیح ہے، سب اچھا. ہر انسان میں دیکھیں کمزوری ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پر جب بڑے موجود ہوں تو بڑوں سے مشورہ لینے کا اور ان کی رہنمائی میں چلنے کا اہتمام کریں ہمیشہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں کوئی ناسمجھ تو نہیں ہوں، میں فلاں درجے میں ہوں، میں بڑے درجے میں پہنچ چکا ہوں، سمجھدار ہوں، اپنا اچھا برا سمجھتا ہوں، مجھے والدین سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اساتذہ سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے، یا مجھے اپنے بزرگوں سے مشائخ سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے. خود عقل ہے، سمجھ ہے، تو ایسا انسان پھر ٹھوکریں کھاتا ہے. اور اس کو سمجھ بھی تب آتی ہے جب وہ کوئی بہت بڑا دھوکہ یا دھکا کھا. یہ بات یاد رکھیں مشورے کا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یا تو آج بالکل اس کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے، یا ہے تو پھر ہم اپنا مشیر جس کو بھی چاہے بنا لیں، جس نے تعریف کی وہ میرا مشیر ہے، جس سے مجھے کوئی مفاد پہنچ رہا ہے بس وہ میرا مشیر ہے. بھائی میرا دوست ہے، میں اپنے دوست سے مشورہ کر رہا ہوں یا فلاں سے مشورہ کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا میں مشورہ صوفیہ کی اصطلاح میں ناجنس کی علماء سے، اساتذہ سے، اہل علم سے. ظاہری بات ہے اپنے مستقبل کا مشورہ، اپنا تعلیمی مشورہ یا ہر ایرے غیرے سے تو نہیں کریں گے. آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی چلو بھئی جس سے بھی کر لیا اور جو بھی مشورہ دے دیا بس آنکھیں بند کر کے آمنا وسلمنا، چاہے وہ میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، چاہے اس میں مشورے کی اہلیت ہے یا نہیں ہے، چاہے اس میں امانت داری کی صفت ہے یا نہیں ہے، چاہے اس میں رازداری کی صفت ہے یا نہیں ہے. یہ چیزیں کون دیکھتا ہے؟ میں مشورہ لے لیا ہے میں کہتا ہوں میں مشورہ لے چکا ہوں، آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں. تو یاد رکھیں پھر ہمیشہ انسان بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہے چھوٹے سے چھوٹا، آپ کو کتاب خریدنی ہے مطالعے کے لیے خارجی، اس کا فیصلہ بھی خود نہیں کریں. بس کہہ رہے بھائی میں تو سمجھتا ہوں، میں سمجھے نا کہ یہ کس فن کی ہے، کیسی ہے کیسی نہیں ہے. اپنے اساتذہ سے پوچھ کر مشورہ لیں. اور تعلیمی مشورہ جو خالص علم سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے اساتذہ سے کرے. اور آپ کا مشورہ جو آپ کی اصلاح یا تصوف کے میدان سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے شیخ سے کرے. آپ کے گھر کا کوئی معاملہ ہے یا اس طرح معاملہ ہے وہ اپنے والدین سے کرے. میں نے عرض کیا نا کہ ہر چیز کے ماہرین ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو بولنے کا ملکہ رکھتا ہو، چرب زبانی کی اور اس بولنے کا امام ہو تو اسے دوسرا فن بھی آتا ہو. ہر ایک فیلڈ اور فن کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے ایک مثال شروع میں دی، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو بالکل ابتدا میں، کہ ہم اپنی یعنی اگر کوئی طبیعت سے متعلق مشورہ ہے، کوئی صحت سے متعلق، وہ کوئی بھی انجینئر کے پاس نہیں جاتا. اس کے لیے مکان کے بنانے سے متعلق ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. تو یہ تو اس معاملے میں بھی نہیں ہو سکتا نا کہ یہ آپ کا اگر کوئی تعلیمی مشورہ ہے جس سے بھی آپ نے چاہے لے لیا. ظاہری بات ہے جن سے آپ پڑھ رہے ہیں، جن کی سرپرستی میں ہیں، جن سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا مشورہ آپ ان سے کریں گے. اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ دینی مشوروں میں بھی پھر آپ دیکھ لیں، اگر تعلیمی مشورہ ہے وہ اہل علم سے، اپنے اساتذہ سے لینا ہے.
ہاں اگر آپ کا اصلاحی روحانی معاملہ ہے وہ آپ اپنے شیخ سے لیں گے. آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، گھریلو معاملہ ہے، وہ اپنے والدین سے لیں گے. تعلیمی مشورہ بعض دفعہ والدین بھی ظاہری بات ہے اگر وہ اس میدان کے نہیں ہیں وہ بیچارے کیسے دیں گے؟ حالانکہ والدین سے مخلص کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں، لیکن وہ بیچارے آپ کو نہیں دے سکیں گے بعض دفعہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیخ ہے، ان کا اپنا ایک میدان ہے، وہ اس درجے کا مشورہ شاید نہ دے سکے جو آپ کے استاذ دے سکے. استاذ آپ کو آپ کے روحانیت اور آپ کے تصوف کے معاملات کا وہ مشورہ نہ دے سکے جو شیخ دے سکے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا میدان ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات اور مہارت ہے. تو بس آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، کہ مشورہ سنت نبوی بھی ہے اور انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں بہت سارے فوائد ہیں. چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک ہمیشہ مشورے کا اہتمام کریں. پھر خاص طور پر جو اہم معاملات ہیں اس میں استخارے کا اہتمام اور استشارے کا اہتمام، دونوں باتوں کا ہمیشہ اہتمام کریں. کبھی انشاءاللہ ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی کچھ وقت کے لیے مشائخ کے خدمات پڑھے جائیں گے، اس کے بعد مختصر ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ واعف عنا بارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام کو، خصوصاً خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ، اور سلسلہ سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، مشائخ، دوست، احباب، خصوصاً حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے، مختصر وقت کے لیے تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات کا میرے دل پر نزول ہو رہا ہے، اور اللہ پاک کے دربار سے فیوزات، انوارات میرے دل میں اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ میری زندگی
مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک تو میری جبی کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تو میری جبی کے سجدوں سے ہے بے نیاز، لیکن تیرا آستہ سلامت میرا سر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو، تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک میں یہ جانتا ہوں سکے ہیں میرے، میں یہ جانتا ہوں سکے ہیں میرے تمام کھوٹے، یہ کرم مزید ہوگا تو اگر قبول کر لے، یہ کرم مزید ہوگا تو اگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہوں میں توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ علم نافع کی دولت عطا فرما دے، علم نافع عطا فرما دے، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما دے، ہر قسم کے باغزین سے، مفسدین سے، حاسدین سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے، خصوصاً ہمارے بزرگ حضرت مولانا انور صاحب دامت برکاتہم جو جامعہ فاروقیہ کے شیخ الحدیث ہیں، ان کی بچی کا آج انتقال ہوا ہے، نوجوان بچی کا۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بچی کی مغفرت فرمائے، والدین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔